السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیکن نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مسلم حکومت کی بنیادیں ہندوستان میں کیسے قائم ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ صدیوں سال پرانی ہے۔ پہلے ہندوؤں کا ہر سو راج تھا۔ یہ علاقہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، ستی اور دیگر بری رسموں کا رواج عام تھا۔ لوگوں اور حکمرانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں آسمان تک پہنچی تھیں۔ کوئی بھی دور یا حکمران ایسا نہیں تھا جو پرسکون انداز سے حکومت کر رہا ہو۔ ہر طرف نفرتوں کے پہاڑ قائم تھے۔ چھٹی صدی عیسوی میں سرزمین عرب کے ظلمت قدا میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب حیات طلوع ہوا، جو اسلام کی تابندگی کی ضیاء پوشی کو دنیا کی ہر سمت کامیابی سے پھیلانے کے لیے روح عمل ہوا۔ ایک ہی صدی میں نہ صرف قدیم جڑ اور پسماندہ عرب کو اعلیٰ ترین مذہب، ثقافت، سماج اور سیاست سے روشناس کرایا، بلکہ فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم بھی کر دیا۔ مسلمان جرنیل عرب سے نکل کر سب سے پہلے ساسانی خاندان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایران پر حکومت بن گئی، پھر بڑھتے بڑھتے کابل تک قابض ہو گئے۔ بالآخر 711 عیسوی میں ہندوستان سے آنے والی ایک پکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف بھیجا۔ دریا سندھ کے کنارے برہمن آباد کے ایک قلعہ میں راجہ داہر کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا، جس میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کے بہت سارے سپاہی بھی مارے گئے۔ محمد بن قاسم کو کامیابی حاصل ہوئی۔ محمد بن قاسم کامیابی سے آگے بڑھتا گیا اور مزید اسلام کا نام روشن کرتا گیا، یہاں تک کہ ملتان پر بھی حملہ آور ہو کر اس ضلع کا بیشتر حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ محمد بن قاسم نے ایمان کی روشنی سے اس علاقے کو منور کر دیا۔ ہر طرف اسلامی اقدار کا زور بڑھنے لگا، مگر بدقسمتی سے حکمران کی تبدیلی کی وجہ سے محمد بن قاسم کو فوری طور پر واپس بلا لیا گیا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم زیادہ دیر تک ہندوستان میں نہ رہ سکے۔ صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس میں بعض ہندو لڑکیوں کی شرارتیں شامل تھیں، لیکن بعد میں وہ خود مان گئی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، جس کے بعد وہ دونوں لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم ایک 18 سالہ نوجوان تھا جو حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم کے پنجاب سے چلے جانے کے بعد صرف 40 سال تک مسلمان حکومت قائم رہی۔ پھر ہندو آقاؤں نے اثر و رسوخ اتنا بڑھایا کہ پھر اپنی زمین پر قابض ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا پنجاب میں آنا اور مسلمان حکومت کا یہاں پر عارضی قیام ایک افسانے ہی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملہ آور ہو کر پنجاب اور سندھ میں قدم جما لینا آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک کھلی دعوت تھی، اور اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہاں ایسی حکومتیں قائم ہوئی جو صدیوں سال تک قائم رہی۔ مسلمان تقریباً 900 سال تک ہندوستان پر قابض رہے اور اپنا نظام چلاتے رہے۔ اگرچہ بادشاہوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن سکہ مسلمانوں کا ہی چلتا رہا، اور مسلمانوں کی حکومت کا آغاز سلطان محمود غزنوی سے